یہ سوشل میڈیا کی دنیا اور ہے اور برسر میدان مناظرے کی دنیا اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے مابین ہونے والے مناظرے نے سوشل میڈیا پر بہت ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے۔ بہت سارے دوستوں نے پرسنلی میسیجز اور کالز کے ذریعے بارہا مجھ سے پوچھا ہے کہ اس مناظرے کا نتیجہ کیا نکلے گا، کون جیتے گا اور کون اس مناظرے سے رائے فرار اختیار کرے گا۔ دیکھیں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، دونوں سے میرے کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہیں۔ ہاں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے مسلک کے ترجمان ہیں، جب بھی ملے ہیں ہم نے ان سے ہمیشہ محبت کا اظہار کیا ہے، ان کا ادب کیا ہے، اور وہ بھی ہم سے بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ البتہ انجینئر صاحب سے کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے، لیکن کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کبھی بھی ان سے نفرت کا، بغض و حسد کا اظہار ہم نے نہیں کیا۔ ہاں، کبھی کبھار ان کے بعض معاملات پر علمی اختلاف کا اظہار ہم نے کیا ہے، اور آپ سب یہ باتیں بخوبی جانتے ہیں۔ بہرطور مناظرے کا کیا نتیجہ ہوگا، اس پر میرا ایک واضح موقف ہے کہ مناظرے ہم نے ماضی میں بہت سارے دیکھے ہیں، سینکڑوں مناظرے سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ جب بھی دو گروہوں کے مابین کسی مسئلہ پر اختلاف ہوتا ہے اور وہ اس کا نتیجہ مناظرے کی صورت میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ مناظرے ہمیشہ بے نتیجہ ثابت ہوتے ہیں، چونکہ دو گروہ مناظرے میں فقط کتابیں فضا میں لہراتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض اور حسد کا اظہار کرتے ہیں، اور آخر میں دونوں ہی اپنی فتح کا اعلان کر کے اپنے گھر کو ہو لیتے ہیں۔ البتہ یہ مناظرہ تھوڑا مختلف نظر آتا ہے، چونکہ ایک طرف تو اہل سنت کے ترجمان مفتی حنیف قریشی صاحب، باقی جہاں تک انجینئر صاحب کی بات ہے کہ ان کا مناظرے میں کیا کوئک رسپانس ہوگا، تو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ انجینئر صاحب اگر مناظرہ کرنے کے لیے درسیات کے کسی پہلے سال کے طالب علم کے سامنے بھی بیٹھیں گے تو وہ مناظرہ ہار جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ انجینئر صاحب کا یہ میدان نہیں ہے، وہ الگ قسم کے انٹلیکچوئل آدمی ہیں۔ ان کا کام ہے سوشل میڈیا پر کیمرے کے سامنے 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کر فقط اعتقادات اہل سنت کے حوالے سے اپنے موقف کو اختلاف کی صورت میں واضح کرنا، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کی دنیا اور ہے اور برسر میدان مناظرے کی دنیا اور ہے، تو ساری دنیا جانتی ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اگر انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا۔ البتہ اب تک جو صورتحال واضح ہوئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انجینئر صاحب یہ مناظرہ کبھی بھی نہیں کریں گے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے معاملات میں یہ آخری کیل ثابت ہوگا۔ البتہ ان کے طلباء کو چاہیے وہ راضی کریں، اپنے استاذ گرامی کو مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے بٹھائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، چونکہ یہ اسرار مفتی صاحب کا نہیں ہے، یہ اسرار انجینئر صاحب کا ہے کہ میرے سامنے کسی کو لا کے بٹھاؤ۔ اب وہ اہل سنت میں مفتی منیب الرحمن صاحب ہوں، اہل تشیع میں کوئی شخصیت ہو، اہل حدیث میں کوئی ہو، اور دیوبند میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، تو شخصیت کوئی بھی ہو، اب جب کہ عوامی سطح پر پذیرائی مفتی حنیف قریشی صاحب کو اتنی مل چکی ہے کہ وہ مسلکاً اہل سنت کے ترجمان بن کے سامنے آئے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اب ان معاملات کو ختم کرتے ہوئے ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھانا چاہیے تاکہ کشمکش دور ہو جائے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن نتیجہ اس بنیاد پر ہوگا کہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے۔